موبائل فون کا استعمال اور گمراہی سے اجتناب۔ فون کے غلط استعمال کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے شمار لوگ اسلامی عقائد سے نہ صرف دور ہو رہے ہیں بلکہ اسلامی عقائد کے بارے میں بد زبانی کرنے لگے ہیں۔ کوئی شخص انجینئر، ڈاکٹر یا اسکالر کے روپ میں آتا ہے اور مفسرین و محدثین اور ائمہ مجتہدین کی تشریحات کے برعکس قرآن و سنت کا من گھڑت مفہوم بیان کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ سننے والے صحیح عقیدہ کو اچھی طرح سمجھے بغیر اسے سننے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ غلط باتیں ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ انسان بے باک ہو کر سمجھتا ہے کہ مجھے بزرگوں کی تصحیحات کی ضرورت نہیں، میں خود قرآن و سنت کو سمجھ سکتا ہوں۔ عقیدہ پر استقامت۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور لوگ بزرگوں کا راستہ چھوڑ کر نئے نئے عقائد اختیار کر لیں گے۔ فرقہ پرستی کے وقت صحیح عقیدہ پر استقامت اور حق کی پہچان کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ امت مسلمہ کی اکثریت عقائد کے حوالے سے ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ چنانچہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اکثریت کے نظریات اختیار کریں اور فرقوں سے بچیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ کی اکثریت اہل سنت و جماعت کے نظریات پر قائم رہی اور اب بھی انہی نظریات پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم یوں عطا کیا گیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی حدیث میں یوں فرمایا، جماعت کو اختیار کرنا۔ کسی حدیث میں حکم دیا سواد اعظم کی پیروی کرنا، اور کسی حدیث میں تربیت فرمائی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کرو، جبکہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے بعد سب سے بڑے فقیہ و مجتہد صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کی، اطاعت کرو اور جماعت یعنی مسلمانوں کی اکثریت کے عقائد پر قائم رہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، یعنی مجھے اپنی امت پر جن کا سب سے زیادہ خوف ہے ان میں سے چرب زبان منافق بھی ہے، یعنی سب سے زیادہ خوف ہے کہ بدعقیدہ دل کا جاہل شخص جو ظاہری علم رکھتا ہوگا قرآن و سنت کا غلط مفہوم بیان کر کے اپنی زبان دانی سے امت کو گمراہ کرے گا۔